اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج ایک نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا جو موضوع ہے وہ ہے اعراب۔ اعراب کا مطلب یہ ہے یعنی ہر حروف کے اوپر جو حرکات ہے، ان حرکات سے جو آوازیں بنتی ہیں اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو حرکت بھی کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے پاس جو حرکات ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا جو قسم ہے اس کو زبر کہتے ہیں، دوسری زیر اور تیسری حرکت ہے پیش۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم زبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم زبر کے بارے میں پڑھیں گے۔ زبر کو عربی میں فتحہ بھی کہتے ہیں۔ فتح کا مطلب ہے کسی چیز کا کھل جانا۔ جب کوئی چیز کھل جاتا ہو، یا آپ کسی مثلا جب دروازہ مثلا بند دروازہ آپ کسی کے کہاں کہ دروازے کو کھول دیں تو عربی میں کہتے ہیں افتح الباب، یعنی دروازہ کھولو۔ تو زبر کو فتح اس لیے کہتے ہیں چونکہ جس حرف کے اوپر جب زبر آ جائیں تو اس کی آواز جب اس کو ادا کرتے ہیں تو ہونٹ جو ہے نا وہ کھل جاتے ہیں، یعنی آواز میں یعنی ہونٹ کھل جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو فتح یا ہمارے اس میں زبر کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، زبر جو ہے ایک ترچی الف کی طرح ہوتی ہے۔ ایک الف ہوتا ہے، اس کو ترچا کیا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا یعنی اس کو ایک ترچی سی لکیر ہوتی ہے، اور وہ حرف کے اوپر جب آتی ہے تو وہ ترچی لکیر جو ہے اگر حرف کے اوپر ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حرف کے اوپر زبر ہے۔ اس کی جو حرکت یعنی آواز کے جو مقدار ہے وہ عموماً آپ لوگوں نے گھروں میں آپ چونکہ دیکھا ہوگا، یا کسی مرغی کو دانہ کھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، یا عموماً جو گھروں میں جو لوگ مرغے پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، آپ لوگوں نے یعنی انہوں نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا یعنی کہ وہ مرغی یا مرغا کس طرح دانہ کس انداز میں اٹھاتا ہے۔ یعنی جس انداز میں کوئی پرندہ یا کوئی مرغی دانہ چگتا ہے، زمین سے اٹھاتا ہے، اتنی ہی ٹائم میں ایک زبر کی آواز نکلتی ہے۔ تو زبر کی آواز کے ساتھ یعنی منہ کھل جاتی ہے اور آواز ہمیشہ اوپر کی طرف، وہ اس کا میلان جو ہے نا وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے۔ جیسے کہ ہم ابھی شروع کر رہے ہیں تو یہاں ہمارے پاس جو قاعدے میں سب سے پہلا حرف جو ہے کہ الف ہے۔ یاد رکھیں کہ الف کے اوپر کوئی زبر، زیر اور پیش نہیں ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض جو علماء ہیں، اہل فن ہیں، وہ اس کو مستقل حرف نہیں مانتے۔ بس اس کی جو اوقات ہے وہ یہ ہے کہ کسی زبر والے حرف کے ساتھ جب یہ ملتا ہے تو یہ ایک مد کی آواز نکالتا ہے، یعنی اس زبر کی آواز کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کرتے ہیں، کھینچتا ہے، باقی اس کی کوئی یعنی کردار نہیں ہے۔ اب باقی پر ہم آتے ہیں، باقی پر زبر آتا ہے تو اب اس کی آواز کیسے نکلتی ہے؟ مثلا با زبر ب، اب اس سے اس کی آواز کو مزید آپ زیادہ نہیں کر سکتے، اگر کر دیا تو پھر وہ ایک مد کے برابر نہیں، پھر وہ زبر کی آواز نہیں بلکہ ایک مد کے برابر ہے۔ مثلا با کو با پڑا تو یہ زیادہ ہو گیا، اضافہ ہو گیا، تو وہ یعنی زبر کا وہ نہیں ہوتا۔ تو گرامیٹیکل اعتبار سے پھر معنی میں چونکہ اگر آپ نے زبر کی آواز کو زیادہ کیا تو اس جو آپ کلمہ پڑھیں گے، جو کلمات آپ جس کی تلاوت کریں گے تو اس میں
تبدیلی آ جاتی ہے. جو معنی ہوگا وہ لفظ جو ہے اپنی اصل معنی سے نکل جائے گا, کسی اور معنی میں چلا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے رعایت کریں, یعنی عام زبر اور مد کے درمیان فرق ہونا چاہیے. تو آئیں ملتے ہیں, اب ہم اس کی وہ کرتے ہیں. با زبر ب, تا زبر تا, ثا زبر ثا. ناظرین کرام, یہ بات بھی ملحوظ خاطر ہونی چاہیے کہ میں نے گزشتہ درس میں یعنی حروف تہجی کے بارے میں اجمالاً ذکر کیا تھا کہ اس کی مخارج کہاں سے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ ان قوانین کا ان کی رعایت کریں. یعنی ضروری ہے کہ جس حرف کی آپ حرکت کے ساتھ ابھی ہم جو مشق کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اس کی مخارج کا بھی لحاظ رکھیں, یعنی اس حرف کو اپنے مخارج سے ادا کریں تاکہ آپ کو آنے والے درس میں کوئی مشکل نہ ہو. تو ثا زبر ث, جیم زبر ج, ح زبر ح, خو زبر خو, دال زبر د, ذال زبر ذ, را زبر را, زا زبر ز, سین زبر س, شین زبر ش, صاد زبر صا, ضاد زبر ضا, طا زبر طا, ظا زبر ظا, عین زبر ع, غین زبر غا, فا زبر ف, قاف زبر قا, کاف زبر ک, لام زبر ل, میم زبر م, نون زبر ن, واو زبر و, ہا زبر ہ, حمزہ زبر ا, یا زبر یا. تو ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ حمزہ کی دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک الف کی شکل میں بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی اگر کسی نے دیکھا کہ ایک الف ہے اس کے اوپر زبر ہے تو سوال کر سکتا ہے کہ مثلا یہ دیکھو آپ تو کہتے ہیں کہ الف کے اوپر کوئی, تو وہ جس پر زبر زیر یا پیش کی علامت آ جائے یا سکون ہو تو وہ الف نہیں ہوتا. الف کے پر کبھی بھی کوئی حرکت نہیں ہوتا, یہ بار بار بتا رہا ہوں آپ کے ذہن میں یہ بات ہو. وہ حمزہ ہوتا ہے. حمزہ کی ایک اپنی شکل بھی ہے, جس طرح کہ عین کی جو نا وہ اس کو کاٹا گیا ہے سرے کو, اس میں عین کی شکل میں بھی ایک حمزہ ہے اور ایک الف کی شکل میں ہے. تو لہٰذا جہاں پر یعنی اگر اس طرح کی وہ آ جائیں کہ الف کی صورت میں لکھا ہو تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہاں پر جب اس کے پر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ حمزہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ بچہ مثلا یہ بولیں کہ الف زبر نہیں, بلکہ وہ حمزہ زبر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں. اب ایک دفعہ میں یعنی اس کے نام لیے بغیر صرف آوازوں کی وہ کرتا ہوں, یعنی زبر سے آوازیں کس طرح بنتی ہیں. مثلا پہلی آواز ب, ت, ث, ج, ح, خو, د, ذ, را, ز, س, ش,
ص ظ ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ہ ی، یہ جو ہے اس کی آواز بنتی ہے. یعنی جب یہ زبر کے ساتھ اس کو مرکب کریں، یعنی حرف اور زبر کو، تو اس کی آواز اس طرح ہی بنتا ہے. مثلا با زبر، با اور زبر ان دونوں کی آواز، یعنی یہ حروف تہجی ان حرکات کے بغیر آوازیں نہیں نکال دیتے جب تک اس کے ساتھ یعنی کوئی حرکت اس کی پر نہ ہو. تو پھر تو آج کا یہ والا سبق یہاں تک کافی ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے انداز کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ یہ آپ سب جو بھی سننے والے ہیں، چاہے وہ بچے ہیں یا بزرگ ہیں، انشاءاللہ آپ سب کو یہ سبق پسند آیا ہو اور اس سے استفادہ کیا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے بھائی شبیب علی کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ آپ کو حامی اور ناصر اور مددگار رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.